قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ممکن ہے میرے خیالوں سے. تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ پر ہیں نفرتوں کے جالوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفاظ ایجوکیشن سسٹم ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اس تقریری سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مغل اصفر رحیم. ناظرین کرام، آپ کئی روز سے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے اس پلیٹ فارم پر بچوں کے تقریری مقابلہ جات ملاحظہ فرما رہے ہیں. کل ہمارا سیمی فائنل راؤنڈ ہوا تھا، پہلا سیمی فائنل راؤنڈ جس میں 4 شرکاء تھے. 2 کو ہم نے معذرت کر لی تھی 2 سے، اور 2 کو ہمارے منصفین نے کوالیفائی کیا تھا فائنل راؤنڈ کے لیے. آج ہمارا سیمی فائنل کا دوسرا راؤنڈ ہے. آج بھی یہی طریقہ کار رہے گا. 2 بچوں سے ہم معذرت کر لیں گے. 4 شرکاء ہمارے پاس مختلف اداروں سے، 2 سے معذرت کر لی جائے گی، اور 2 وہ کون ہوں گے جنہیں فائنل کے لیے کوالیفائی کیا جائے گا، اس کا فیصلہ ہمارے منصفین نے کرنا ہے. ہمارے منصفین وہی ہیں جن کا تعارف میں کل کروا چکا تھا. مولانا عمر فاروق، خزیمہ نوری اور سمیر خان صاحب اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہیں. ہمارے بچوں کو جج کرنے کے لیے ہمارے 4 شرکاء بھی سیٹ پر موجود ہیں. تو ہمارے پہلے شریک ہیں اسد اللہ بن ذوالقرنین. جامعہ علی المرتضیٰ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا تقریری دورانیہ ہے 2-2.5 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک، اور آپ کا موضوع ہے محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. محفل کونین سجی ہی جس کے وسیلے سے ہو، اس کی رہنمائی کے بغیر مکمل ہو بھی کیسے سکتی ہے صدر علی وقار. کہ تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک، اور قبر کی سختی سے لے کر حشر کی گرمی تک، کائنات کے سب سے عظیم رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نقوش نظر آتے ہیں. کیونکہ ایک وہی ذات تو ہے جس کی زندگی دینی اور دنیاوی، مادی اور روحانی تمام تقاضوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. کہ محمد کی رہنمائی کے سبب ہی صحرائے عرب سے انسانیت کے دیے روشن ہوئے. زندہ درگور ہوتی بیٹی کو عزت ملی. کالے اور گورے کے امتیاز میں بٹے لوگوں کو تقوی کی فضیلت ملی. جانوروں سے بدتر سلوک کا شکار ہوتے غلاموں کو شفقت ملی. کہ جس نے بطور تاجر سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے کھوکھلے میناروں کے بیچ ایک بہترین نظام معیشت کیا. غربت کی چکی میں پستے لوگوں کو الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ کی صورت جینے کا سلیقہ سکھایا. کہ جس نے بطور حاکم ریاست مدینہ کا شفاف نظام قائم کیا، اور خدا نخواستہ چوری کرنے پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاتھ بھی کاٹے جانے کا اعلان کر کے عدل و انصاف کے ایسے رموز سکھائے جو دنیاوی عمرہ کے ہاں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. کہ خوشبو ہے جو عالم میں تیری ایک گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف عمیدہ. سیرت ہے تیری جو ہرے آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ. تو روح زمن، رنگ چمن، ابر بہارا، تو حسن سخن، شان ادب، جان قصیدہ. جس نبی کی تقلید میں عالم کی بلائی مقدر بنے، اسے رہنمائے عظیم کیوں نہ مانا جائے جناب والا. کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر کے راز تبھی آشکار ہوتے ہیں جب ریاست و سیاست کے مسائل سے لے کر لسانی تعصب سے لتڑے نعروں تک، اور اقتدار کی جنگوں سے لے کر کرپشن و بدعنوانی کی کھوکھلی دیواروں تک، تمام تر مسائل کا حل الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کی صورت اسی مقتدائے اول کی زندگی سے ملتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اسی رہنمائے عظیم کی رہنمائی سے بت پرستوں کو خدائے واحد کا نور ملا. یتیموں، مظلوموں اور غریبوں کو سرور ملا. کہ جس کی رہنمائی سے عدل و انصاف، دیانت و امانت کے در کھلے. روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پستے بے کسوں کے در کھلے. جی ہاں جناب والا، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، منور نہ ہوتی کبھی بس
بہت شکریہ اسد اللہ، آپ نے بہت بھرپور انداز میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نبوت کے دور اول سے لے کر کرنٹ افیئرز کے ساتھ جس طرح اپنے ٹاپک کو آپ نے ریلیٹ کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے، یہ بہت شاندار آپ کا انداز تھا۔ بہرحال حتمی فیصلہ ہمارے منصفین نے کرنا ہے۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد بن مفتی عمران، مدرسہ دارالقرآن جھڈو سے آپ کا تعلق ہے، کراچی تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، مقابلے میں شریک ہونے کے لیے اندرون سندھ سے۔ آپ کا یہاں آنا ہی ایک بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس چیز کے آپ کو پلس مارکنگ نہیں ملے گی کہ آپ کراچی آؤٹ آف سٹی سے آئے ہیں۔ آپ کو مقابلے میں اپنی تقریر سے اپنے منصفین کو متاثر کرنا پڑے گا۔ محمد، آپ کا موضوع بھی وہی ہے، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ شروع کریں۔ سینکڑوں سالوں سے قائم اس کائنات نے فنا ہو جانا تھا صدر علی وقار، اور امن و انصاف کے لیے اٹھنے والی تلواروں نے ظالموں کا گلا کاٹنے کے بجائے مظلوموں کے خون کی وہ ندیاں بہا دینی تھی جس میں غرق ہو کر انسان تو کیا جانوروں نے بھی دم توڑ دینے تھے، مگر کاتب تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا صدر علی وقار۔ تبھی تو وجہ تخلیق جہاں کو جہاں میں بھیجا گیا، جنہوں نے اذهبوا فانتم الطلقاء فرما کر انسانیت کے گرد ایسی فصلیں تعمیر کی جس نے قتل و غارت گری کے طوفان کو روک دیا، اور کبھی اقرأ فرمایا اور لوگوں کو جہالت کے پاتال سے نکال کر علم و حکمت کی معراج تک پہنچا دیا۔ یہ محمد کی رہنمائی کا صلہ تھا کہ خدا کا گھر بھی خون سے پاک رہا اور ہر کسی کو حجر اسود اٹھانے کا موقع ملا۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے انہی بیٹیوں کو اپنی غیرت اور عزت سمجھنے لگے کہ محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی تو خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، کہ محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی تو خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی۔ جناب صدر، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی تو آبنائے جبرالٹر سے لے کر خلیج فارس تک دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی، مگر صدر علی وقار یہ رسول خدا ہی تھے جو تمام عالم کے رہنما بھی تھے اور محبوب خدا بھی، جو بدر میں توکل کا درس دے کر، احد میں صبر کی تلقین کر کے اور خندق میں تدابیر اختیار کر کے نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ میثاق مدینہ کر کے غیر مسلموں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی الیوم یوم المرحمہ فرما کر معاف کر دینے کا درس دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے صدر علی وقار، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی تو آج کسی مذہب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل عام ہوتا۔ میثاق مدینہ کرنے والے ایک دوسرے کے محافظ بننے کے بجائے ایک دوسرے کے جان لیوا ہوتے۔ سرزمین مکہ معاف کر دیے جانے والوں کے خون میں ڈوب جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کے دکھائے گئے راستے پر چلنے والے محمد فاتح اور ابن قاسم ہی نہیں بلکہ تھامس کارلائل، لامارٹین اور مہاتما گاندھی بھی حضور کو تمام انسانیت کا رہنما ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی تو ابو لبابہ کی یہ مخلصائی نہ ہوتی، حفاظ کی یوں پذیرائی نہ ہوتی، آپ کی یوں منصفائی نہ ہوتی، میری یہاں تک رسائی نہ ہوتی، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی۔ بہت خوب محمد، آپ کا اختتامیہ مجھے بہت متاثر کن لگا، لیکن پھر بھی فیصلہ منصفین نے کرنا ہے۔ ارحم ملک بن قاسم ملک، جامعۃ الانور میرے مادر علمی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے میری بھی ترجمانی کرنی ہے، میرے مادر علمی کی بھی ترجمانی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی ترجمانی کرنی ہے اپنے انداز خطابت سے۔ اور یاد رکھیے گا یہ سیرت مصطفیٰ کا بیان ہے، تو شائستگی اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ زندگی میں ہدایت کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے صدر علی وقار، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے،
اور یہ حیات انسانی محمد کی رہنمائی کے بغیر بہیمیت و درندگی ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ محمد کی رہنمائی کے بغیر خانہ کعبہ میں رب کی عبادت برہنہ جسم کے ساتھ ہو رہی تھی۔ رب کی رحمت بیٹی کی ولادت کے ساتھ ہی والد کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، معمولی بات پر بھائی بھائی کا خون بہہ جاتا تھا، اور فطری آزادی کا حق رکھنے والے یہ انسان غلام بنائے جاتے تھے۔ مگر محمد عربی کے ظہور سے یہ تمام تاریکیاں چھٹ گئیں اور مختلف کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کر اس کا فطری حق دنیا کو بتلا دیا۔ باہم دست و گریبان ہونے والے بھائی بھائی بن گئے اور صنف نازک کی عزت و عظمت بتلا کر اسے کسی کا مان، کسی کا چاند اور کسی کا سائبان بنا دیا۔ درختوں، پتھروں اور اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے بتوں کی پوجا کرنے والے ایک خدائے ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو گئے کہ سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے سیاہ کھوکھلے مینار، انسانیت کی موت ہے صدر علی وقار۔ انسانیت کی موت جیسے سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے سیاہ کھوکھلے مینار، انسانیت کی موت ہے صدر علی وقار، اور محمد کی پیروی ابدی سعادت ہے۔ سو لا تأکل الربا کا فرمان چھوٹا تو غیر منصفانہ مال کی تقسیم ہوئی، اور غیر منصفانہ مال کی تقسیم ہوئی۔ لا تقربوا الزنا کی تضحیق ہوئی تو ایڈز جیسے مہلک امراض اس معاشرے کا مقدر بنے، حتیٰ کہ محرم رشتہ دار خواتین کی حرمت تک پامال ہوئی۔ لا تقربوا الزنا سے صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی مشاکل پیش آئیں۔ سو لا تقربوا الزنا کی تضحیق ہوئی تو ایڈز جیسے مہلک امراض اس معاشرے کا مقدر بنے، حتیٰ کہ محرم رشتہ دار خواتین کی حرمت تک پامال ہوئی۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ محمد کی رہنمائی تھی، محمد کی رہنمائی۔ شکریہ۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں میں جہالت نہ کافور ہوتی، اگر محمد کی رہنمائی نہ ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ یہ تھے ارحم ملک، جو تھوڑا سا ان کا فمبل آ گیا، ہوتا ہے ایسے معاملات میں۔ تو ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد بن شفیق احمد، یہ سیمی فائنل راؤنڈ کے ہمارے آخری مقرر ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ججز کو امپریس کر پاتے ہیں یا نہیں۔ محمد بن شفیق احمد، آپ کا مقابلہ صرف ان تینوں سے نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل بھی ایک سیمی فائنل راؤنڈ گزر چکا ہے، تو ان پہلے والے جو آپ سے گزر چکے ہیں، آپ نے یقیناً آپ کا فیصلہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 مقررین آج کے راؤنڈ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، تو آپ نے ان کی تقریر کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ مارکنگ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ محمد بن شفیق احمد، آپ کا ٹاپک ہے محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی۔ آپ کا دورانیہ ہے 2.5 سے 3 منٹ، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ سجدہ شکر بجا رہی صدر علی وقار، کیونکہ محمد عربی کی رہنمائی ہماری زندگیوں سے رخصت نہیں ہوئی، وگرنہ اس بے سمتی اور گمراہی کے عالم میں ہمیں اپنی مردہ ضمیری پر فاتحہ کے ساتھ یہ اعتراف بھی کرنا پڑتا کہ ہم اندھیروں میں بھٹکنے والی وہ امت ہوتے جس کے لیے نہ کوئی قندیل ہدایت ہوتی اور نہ منزل کا پتہ۔ لیکن صدر علی وقار، ذرا ذہن کے نیا خانوں میں وہ تصوراتی دنیا تشکیل دیجئے جس میں محمد کی رہنمائی نہ ہوتی، اور اپنا کردار تلاش کیجئے۔ جی ہاں جناب والا، اگر محمد کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہمارا پہلا جرم یہ ہوتا کہ ہم اسی جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے جہاں ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو عزت سمجھتے، طاقتور کمزور کو کچلنے کو اپنا حق جانتا، ہم شراب کے پیاروں کو آب حیات سمجھ کر پیتے اور بدکاری کو فخر کے ساتھ منڈیروں پر سجاتے اور اخلاق
کہ ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ وہ منزل ارباب نظر فکر کی تجسیم، وہ کعبہ تقدیر دو عالم رخ احساس، وہ بزم شب و روز کا سلطان معظم، وہ رونق رخسارہ فیروز و الماس۔ ناظرین کرام، ہمارے سیمی فائنل دوسرے راؤنڈ کے چاروں مقررین نے اپنی اپنی تقاریر پیش کی، اور اگر میں اپنا تبصرہ پیش کروں تو کل کے مقابلے سے مجھے آج کا کانٹینٹ اس کا بہت اچھا لگا، بچوں کا بہت اچھی تیاری کی تھی۔ بہرحال میرا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارے منصفین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بہت باریکی کے ساتھ ان بچوں کو سنا، ان کو پرکھا، ان کے انداز بیاں اور ان کا مواد چیک کیا، اور اسی کے حساب سے انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم پہلے چلتے ہیں مولانا عمر فاروق مدنی صاحب کی طرف۔ عمر فاروق بھائی، کیا کہیں گے آپ آج کے مقابلے کے بارے میں؟ بہت شکریہ پہلے تو مغل بھائی، ماشاءاللہ مقابلے کے لحاظ سے دیکھا جائے اور آج کا مقابلہ پہلوں کے مقابلوں میں بہت زیادہ ٹف بھی رہا، مواد کے لحاظ سے، انداز بیان کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنا بہترین انداز، اور ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کو تقریریں لکھ کر دی اور انہوں نے اتنے کم وقت میں تیاری کر کے یہ اسٹیج پر آئے، مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بہترین کیا ہے، اور آئندہ بھی ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ خزیمہ نوری صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرسوں ہمارا انیشیل راؤنڈز ختم ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے انہیں موضوع دیا تھا، تو یعنی یہ 2 دن کا وقت ان بچوں کو ملا تھا جس میں انہوں نے یہ تقریر، جو کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ 1 سے 1.5 صفحے کی تحریر ہوگی، جسے انہوں نے زبانی یاد کیا، اور پھر 2 دن کے مختصر وقت میں تیاری کر کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو فنبل آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں آج کے مقابلے میں، ہم سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مقابلہ، جیسے کہ آپ بھی اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ آج کا مقابلہ پچھلے مقابلوں سے نسبتاً بہت اچھا رہا ہے، مواد کے اعتبار سے ہو، انداز کے اعتبار سے ہو۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے کہ 2 دن پہلے تقریر ملی ہے، تو میرے خیال سے ابتدائی طلباء کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں آج بھی 4 دن تو کم از کم ایک تقریر کی تیاری کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر طلباء کی بات کروں، ان میں غلطیوں کی وغیرہ کی اگر بات کریں تو سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے، ہمارے اپنے ہی حفاظ کے طلباء ہیں، تو ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے۔ تو ہم سے اکثر اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ ہمارے تلفظ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ہی تلفظ کی غلطیاں کریں تو ہم اور کسی سے کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ تو تلفظ کی غلطیاں میں دہرا تو نہیں دوں گا ابھی، آپ انشاءاللہ مجھ سے پرسنل کریٹکس لینے جب آئیں گے تو میں بتا دوں گا آپ کو، لیکن تلفظ کی غلطیوں پر آپ تھوڑا سا توجہ دیا کریں، اپنے اساتذہ سے بھی یہ بات کہیں کہ تلفظ پر تھوڑا زیادہ فوکس کریں۔ اوورآل ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ۔ اچھا خزیمہ، جب ہم ARY میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو وہاں ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے بھی جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے مقابلے میں ARY کے سیٹ پر، خیبر پختونخوا سے بھی آتے تھے ہمارے پختون بھائی بھی، اور پنجاب سے بھی آ جاتے تھے، تو وہ لہجے کا تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے کراچی والوں کے ساتھ، جو ہمیں آج کے مقابلے میں بھی دیکھنے اور سننے کو ملا۔ تو اس پر بھی کوئی مارکنگ کی ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا بھی آپ نے فرق واضح کیا ہے؟ اردو زبان میں جب ہم اردو میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں لہجے کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہجہ آپ کا پنجابی بھی ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن یہ ہے کہ اس لہجے کو کی وجہ سے آپ تلفظ خراب نہ کریں، آپ کے تلفظ اچھے ہوں، جو بھی لفظ کی ادائیگی ہے وہ اچھی ہو، لہجہ آپ کا اپنا ہو تو وہ قبول ہے ہمیں، بس آپ کے تلفظ خراب نہ ہو بس۔ جی، تو ہمارے چاروں شرکاء اس وقت اپنے فیصلے کے انتظار میں ہیں، تو باقی کریٹکس آپ بیہائنڈ دا سین اپنے منصفین سے لے سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ لازمی لینی چاہیے آپ کو، اور ان کریٹکس کو محفوظ بھی کرنا چاہیے اپنے پاس، تاکہ جب آپ اگلے مقابلے میں جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاسٹ ٹائم میری کیا غلطی تھی، کن باریکیوں کی وجہ سے میں فائنل کے لیے سلیکٹ نہیں ہو پایا تھا۔ تو آپ ان غلطیوں کو سدھاریں گے، جتنا ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے اتنا ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو میں اب دیر نہیں کروں گا، میں اپنے تیسرے منصف سمیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان چاروں میں سے کسی 2 طلباء کو جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں، جو اگلے فائنل میں ہم جنہیں دوبارہ دیکھیں گے اور وہ سلیکٹ ہوں گے فائنل کے لیے۔ باقی 2 سے آپ معذرت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دونوں ججز کی رائے سن لی ہے، اب میں چونکہ سیدھا نتیجے کی طرف پڑھتا ہوں، تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ میں سے اگر کوئی ہارتا بھی ہے اور کوئی باہر بھی ہوتا ہے تو وہ ہارا نہیں ہے، وہ بلکہ اس کے لیے نئے میدان منتظر ہیں، اور ہمارے جو آج کے مقابلے کے جو
2 شرکا فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے ہیں، جن میں سے تیسری اور دوسری پوزیشن میں لگ بھگ 1.5 نمبر کا فرق ہے۔ تو ایک اس میں جو فاتح قرار پائے ہیں دوسری پوزیشن لے کر محمد بن شفیق احمد، اور جو ہمارے مقابلے کے آج کے جو پہلی پوزیشن جنہوں نے لی ہے وہ ہے اسد اللہ۔ تو یہ دونوں ہمارے جو شریک ہیں یہ دونوں فاتح قرار پائے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ان لوگوں نے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بیسٹ آف لک فائنل کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہو گیا ہمارا مقابلہ۔ ہمارا 2 سیمی فائنل راؤنڈ ہوئے۔ کل ہمارا موضوع تھا آقا میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر پیدا ہونا، پھر محفل قریہ قریہ جا کر ان کی شان بیان کرنا، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا ہی اصل بہار ہے۔ باقی شب و روز، یہ ماہ و سال، یہ تو آفتاب و ماہتاب کی حرکات و سکنات ہیں۔ حضور کی شان بیان کرنے سے ہی زندگی میں بہاریں ہیں۔ کل ہمارا ایک سیمی فائنل راؤنڈ کا پہلا راؤنڈ ہمارا ہوا تھا، جس میں 4 شریک تھے، 2 سلیکٹ ہوئے تھے فائنل کے لیے۔ آج بھی ہمارا سیمی فائنل کا دوسرا راؤنڈ تھا، 4 شریک تھے، 2 ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں فائنل کے لیے، اور کل ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اس ٹرانسمیشن کا، اور ہم اپنے شرکائے مقابلہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ فائنل کے لیے اس سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں تیاری کر کے آئیں، لیکن اس کے لیے آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس اس کمنٹس باکس میں دینا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ تک اچھی نعتیں، اچھی تقاریر اور اپنے بچوں کی جو ان کی کارکردگیاں ہوتی ہیں یا پھر جو ان کی کیریکولر یا ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم یہ آپ تک پہنچاتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، آج کا سیگمنٹ ہم یہاں کلوز کرتے ہیں اور کل ملتے ہیں فائنل راؤنڈ میں۔